حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کی ہے، اور گزشتہ حکومتیں ہو وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کی تھی۔ اور آج میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ جب کوئی جلسے میں، سٹیج میں اسٹیبلشمنٹ پر تبصرہ کرتے ہیں۔ ایک پاک فوج سے ساری قوم محبت رکھتی ہے، لیکن پوری قوم کا یہی مطالبہ ہے کہ پاک فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ جرنیلوں نے جس آئین کا حلف اٹھایا ہے اس حلف کے مطابق اس کو غیر جانبدار رہنا چاہیے۔ جب بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی قربانیاں دی ہے، ہمارے نوجوان تو شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی عام فوجی سے کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، ہمارے گلیوں اور کوچوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا خون پوری قوم کا خون ہے، ان کی شہادت پر پوری قوم فخر کرتی ہے، لیکن ہمیں گلہ ہے ان جرنیلوں سے جو اپنی ذاتی مفادات کے تحت کبھی حکومتوں کو لانے اور کبھی گرانے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب پوری فوج نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کا وہ حصہ جنہوں نے 70 سے لے کر آج تک پاکستانی قوم پر من پسند لوگوں کو مسلط کیا، جنہوں نے جغرافیہ کے ساتھ بھی غداری کی، جنہوں نے نظریے کے ساتھ بھی غداری کی۔ میں ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے، اور آپ مجھے کوئی تانا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پاکستان جب ٹوٹ رہا تھا اور جنرل نیازی جنرل اروڑہ کے سامنے اپنا ریوالور پیش کر رہا تھا تو میرے 10,000 نوجوانوں نے پاکستان بچانے کے لیے جامِ شہادت نوش کی۔ میرے کارکنان کو انڈین فورسز نے بنگلہ دیش میں پکڑ کر زندہ جلائے ہیں، ان کو گاڑیوں کی پیچھے باندھ کر 50 کلومیٹر گھسیٹ کر انہوں نے قربانیاں دی ہے۔ اس دوران بھی کہ جب جنرل اروڑہ ہنس رہا تھا اور جنرل نیازی اپنا ریوالور خالی کر رہا تھا تو میرا کارکن لڑ رہا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے سبز ہلالی جھنڈے کے لیے، پاکستان کے نظریے کے لیے۔ اس لیے میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ فوج اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار رہے، اسی میں تمہاری عزت ہے، اسی میں تمہاری طاقت ہے، اسی میں تمہاری اور اس ملک کی بقا ہے۔